السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارشد علی اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں ٹاک وتھ ارشد علی ایوان۔ ناظرین، آج ہم اسٹیٹ لائف کے آفس میں ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں اور آج جو ہمارے ساتھ میں ہمارے مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنی اسٹیٹ لائف کا سفر جو ہے وہ بطور ایس آر یعنی کہ سیلز نمائندے کی حیثیت سے سٹارٹ کیا اور آج ماشاءاللہ زونل ہیڈ کے مقام پر ہیں۔ تو یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جناب محمود احمد شیخ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ اسٹیٹ لائف کی پالیسی جو ہے وہ مارکیٹ میں سیلز نمائندہ جب سیل کرنے جاتا ہے تو اس کا لاہے عمل کیا ہونا چاہیے، وہ کس طرح اپنی سیلز کو بڑھائے۔ تو سر اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے سر کہ جی اسٹیٹ لائف ہو یا کوئی بھی سیل ہو، کسی بھی پروڈکٹ کی سیل ہو، سیل کی کچھ سٹیپس ہیں۔ پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو کامیاب سمجھیں۔ جب آپ سیل کرنے جائیں تو آپ سمجھیں کہ میں سیل کر کے آؤں۔ پھر دوسری بات ہے کہ جب آپ اپنے کسٹمر سے ملاقات کریں تو یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ کسٹمر کو کیا دینے جا رہے ہیں۔ جب تک آپ کسٹمر کو کچھ ڈیلیور نہیں کریں گے، کچھ دیں گے نہیں، تب تک آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ کسٹمر کے قریب ہونا، اپنے پراسپیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں، ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو گفٹ ہی دیں تو دینا ہوتا ہے جی، بلکہ اس کے پاس جب جائیں، اس کی اچھی آفس ہے، اس کو اپریشیٹ کریں۔ اگر وہ کوئی بات چیت کر رہا ہے تو اگر اس کے کسی بھی مرحلے میں کسی بھی کام میں اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں اس کو اچھا مشورہ دیں۔ اگر آپ اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو وہ آپ ان کو بتائیں کہ یہ میں آپ کا اس طرح سے یہ کام کر سکتا ہوں۔ دیکھیں، ہم جب سیل کرنے جاتے تھے اپنے کسٹمر کے پاس تو نمبر آف ٹائم ایسے ہوتا تھا کہ کسٹمر کو اپنی ذاتی پرابلم یا کوئی اپنی ذاتی چیز ڈسکس کر رہا ہوتا تھا کسی سے، تو ہم جو ہی موقع ملتا تھا ہم اس کو کہتے تھے کہ ہم یہ کام آپ کا اس طرح سے کروا سکتے ہیں یا یہ کام آپ کو اس طرح سے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ ایک کسٹمر کے پاس گیا جو میری کامیابی کا بہت بڑا سفر بنا، کہ اس کی بیٹی کی شادی تھی، تو اس نے وہ ایک چیز پرچیز کرنا چاہ رہا تھا، کنٹری سیٹ جو ہوتا ہے گجرات میں گارمنٹ ملتا ہے وزیر آباد کی طرف سے۔ تو میری اس سے ملاقات ہوئی تو وہ اس بارے میں ڈسکس کر رہا تھا کسی سے، تو میں نے کہا کہ سر اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بہترین سپر کوالٹی کا ایکسپورٹ کوالٹی کا لا سکتا ہوں مواد اور بڑی مناسب قیمت پہ۔ اس نے کہا یہ اچھی بات ہے محمود صاحب، لیکن یہ میرا ایک پہلا اسٹیپ تھا اس کو، اور اس کو میں نے وہ ارینج کر کے دیا اور اس سے میرا اتنا اچھا تعلق بنا کہ اس کے بعد نمبر آف پراسپیکٹ، نمبر آف بیمے میں نے اس کے ذریعے بیچے، اور وہ مجھے غالباً اس وقت، یہ میں 2004 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت غالباً میں نے اس کے ذریعے جو مجھے یاد ہوگا کہ کم از کم 10 ملین سے زیادہ کی سیل کی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے کسٹمر کو اپنے قریب نہیں کرتے تب تک آپ کی سیل نہیں ہوتی۔ تو اچھا سیل مین وہ ہوتا ہے جو اپنے کسٹمر کو، جو پراسپیکٹ ہے، اس کو اپنا دوست بنا لے، پھر آپ کی کامیابی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات کہ آپ کو اپنے پروڈکٹ کے بارے میں پوری ایکسپرٹی ہو، آپ کو اس کے بارے میں تمام چیزوں کا پتہ ہو کہ یہ کیا پروڈکٹ ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کے مطابق آپ سیل کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن میں پھر پہلے والی بات پہ آؤں گا کہ پہلے آپ نے کسٹمر کو کوشش کرنا ہے کہ اس کو اپنے قریب کرنا ہے، اس کا دوست بننا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ دینے کی نیت سے جایا کریں تاکہ وہ آپ کا دوست بن جائے۔ جب وہ دوست بنے گا تو پھر آپ جو چاہیں گے سیل کر لیں۔ تو فیڈ مانا یاد رکھیں کہ یہ لائف انشورنس ہے، یہ پروڈکٹ نہیں ہے بلکہ ایک نیڈ ہے، فیوچر نیڈ ہے، ہر آدمی کو اس کی ضرورت ہے اور لوگ اس کے بارے میں ویل اویئر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان دنوں میں، ان حالات میں لائف انشورنس کے بزنس کو جوائن کرنا ایک بیسٹ اور بیسٹ کیریئر ہے۔ شکریہ جی سر، ایک سوال آپ سے اور کرنا ہے کہ یہ دسمبر کا مہینہ آگے ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کا پھر اینڈنگ ہوتی ہے، اس میں سر ہمارے بزنس کو بہت زیادہ اپرچونیٹیز بھی ملتی ہیں، ہمارا بزنس گرو بھی کرتا ہے اور بہت سارے ہمارے پالیسی ہولڈر ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ اس مہینے میں پالیسیز کروا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک سب سے پہلے وجہ یہ ہے کہ جب سے یہ لائف انشورنس کا بزنس شروع ہوا ہے اس وقت سے لے کے آج تک یہ 55 ایئر کے قریب ہو گئے ہیں، لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ 31 دسمبر سے پہلے پالیسی کروائیں گے تو ہمیں پورے سال کا بونس ملے۔ ایک تو یہ ہے۔ اب چونکہ ہم نسل در نسل کام کر رہے ہیں، اسٹیٹ لائف ایک بہت بڑا ادارہ ہے، ٹرپل اے ریٹنگ والا ادارہ ہے، اس کے نمبر آف پالیسیز کی میچورٹی دسمبر میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کا ایک ذہن بن چکا ہے کہ ہم دسمبر میں پالیسی کریں گے تو ہمیں بونس ملے گا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی ہے۔ آپ جب بھی پالیسی کراتے ہیں بونس اسی ٹائم کریڈٹ ہو جاتا ہے آپ کو۔
لیکن یہ ایک مارکیٹ کا ماحول ہے جس وجہ سے ہمارا یہ بیمہ زیادہ ہوتا ہے. اور پھر ہمارے اس ملک میں یہ فارچونیٹلی ہے کہ اس دوران ہماری جو بزنس ایکٹیویٹی ہے وہ عروج پہ ہوتی ہے. مطلب چاول کی فصل مارکیٹ میں آ چکی ہے, اس کی وجہ سے ہمارا جو پنجاب کا حصہ ہے یہ بیس کرتا ہے چاول کی فصل کے اوپر, اس وجہ سے مارکیٹ میں پیسہ آتا ہے. دوسرا یہ موسم اتنا اچھا ہے کہ جس میں نہ زیادہ گرمی ہے نہ سردی ہے, جس وجہ سے کاروباری حالات بہت بہتر ہوتے ہیں. تو لوگوں کا ایک ان کے پیسے کی ریل پہل ہے جس وجہ سے ان دنوں میں بیمہ ہمارا بہت زیادہ ہوتا ہے. اب یہ ایک کوشچن میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا ایڈیشن کر دیتا ہوں آپ کو سوال کے علاوہ کہ ان دنوں میں کامیاب کون ہو سکتا ہے. ڈیفینیٹلی جب آپ کا بزنس بڑھتا ہے, کسی بھی کام کا سیزن بڑھتا ہے تو اس میں کامیابی کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس میں اپنے کام کو دورانی کو بڑھانا پڑتا ہے, اپنے ٹائم کو بڑھانا پڑتا ہے. اچھا سیل مین وہ ہے جو اپنے ٹائم کو دورانی کو بڑھائے, صبح ارلی سٹارٹ کرے اور رات لیٹ آور تک اپنے کام کو فوکس کرے گا, تو وہ اس مہینے میں جتنا چاہے پیسہ کما سکتا ہے اور جتنا بڑا کیریئر چاہے بنا سکتا ہے. زبردست ہے سر, بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین, امید ہے کہ آج کا پروگرام ہمارا آپ کو پسند آیا ہوگا. یہ ہیں محمد محمود احمد شیخ صاحب. انہوں نے ہمارے بہت سے مسائل کو جو حل کرنے کی کوشش کی ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام ہمارا اچھا لگا ہوگا. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم.